تو اللہ اکبر، وہ پہنچا ایک ایسے بندے کے پاس جہاں پر وہاں علم تھا لیکن فیضان علم نہیں تھا. تو کہا کہ میں نے 99 قتل کیے، کیا میں بخشا جاؤں گا اگر توبہ کر لوں؟ اور کہا اپنا منہ دیکھ، 99 قتل کرنے کے بعد بھی کوئی بخشا جا سکتا ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہے. وہ بندہ تھا سرفرا، اسی لیے تو 99 قتل کیے تھے. سرفرا نہ ہوتا تو کوئی شریف ہوتا تو وہ کیوں قتل کرتا کسی کو؟ 99 قتل. جب سنا نہ کہ 99 کے بعد بھی جہنمی میں جانا ہے تو پھر اس نے سوچا کہ 99 کیوں کریں، پھر پورے 100 نہ کر لیں، جب جانا بھی ایسے جہنم میں ہے تو 99 کر کے کیوں پورے 100 کریں. اور اس نے اس کو بھی قتل کر دیا کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب، اگر ہماری بخشش نہیں تو پھر آپ کی بھی زندگی بخشی نہیں جائے گی. اس کو قتل کر دیا اس نے. لیکن پھر چلا تھا، کوئی اہل اللہ میں سے مل گیا. اس نے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، اگر میں توبہ کروں تو کیا بخشا جا سکتا ہوں؟ یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ میرے حضور بیان کر رہے ہیں، سید الانبیاء بیان کرے صحابہ کی محفل میں. اس نے کہا 100 قتل کیے ہیں، کیا میں بخشا جاؤں اگر توبہ کروں تو؟ اس بندے نے کہا کیوں نہیں، کیوں نہیں، بے شک تو بخشا جا سکتا ہے. شرط اتنی سی ہے، یہاں قریب میں ولیوں کی بستی ہے، ان کی بستی میں جا کے توبہ کر، ان کے آستانے کے قریب جا کر اللہ تجھے بخش دے گا، کیونکہ پھر وہ تجھے نہ دیکھے گا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے یعنی ولیوں کے قریب ہے. جب کوئی ولیوں کے قریب جاتا ہے تو پھر اس کو نہیں دیکھا جاتا، ولیوں کے صدقے اس کو بھی بخش دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. وہاں جا خدا کا کرنا. وہ نکلا کہاں کے لیے؟ کہاں کے لیے؟ ولیوں کی چوکھٹ کے لیے. چند ہی قدم چلا تھا کہ زندگی نے وفا نہ کی اور اس کا انتقال ہو گیا. آستانہ ولایت پر پہنچنے سے پہلے اس کو موت آ گئی. آپ کی توجہ ہے تو بہت خوبصورت بات ہے، حضور کی تو ہر بات ہی خوبصورت ہے. اس نے چند قدم بڑھائے تھے اللہ والوں کی طرف چلنے کے لیے اور اس کی زندگی نے وفا نہ کی، اسے موت آ گئی. موت آئی، حدیث کے الفاظ ہے کہ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، اور دونوں نے کہا ہم لے جائیں گے اور ہم لے جائیں گے. حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے، وہ تو خدا کی مرضی سے آتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے کبھی بھول نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے کبھی بھول نہیں ہوتی، وہ بھولنے سے پاک ہے. لیکن وہاں بھیجا دونوں کو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دونوں کو بھیجنے میں حکمت کیا تھی. دیکھو دونوں کو اگر ایسے ہی بخش دیتا تو پھر یہ میری تقریر کا عنوان کب بنتا ہے؟ سیاہ ستہ کا عنوان یہ کب بنتا؟ اللہ کی حکمت دیکھو، دونوں کو بھیجا، دونوں میں گفتگو بھی، انہوں نے کہا ہم، انہوں نے کہا ہم. دونوں نے کہا، اب دلیل پیش کی، ہم اس لیے لے جائیں گے کہ 100 قتل کیا تھا. انہوں نے کہا ہم اس لیے لے جائیں گے کہ اللہ والوں کی بستی کی طرف توبہ کی نیت سے جا رہا تھا. اس کو اکثر لوگ توبہ کے باب میں بیان کرتے ہیں، لیکن توبہ کی اہمیت اپنی جگہ. اصل جو باب ہے وہ اب شروع ہوتا ہے، اصل جو باب ہے، اصل جو عنوان ہے وہ اب شروع ہوتا ہے. یہ مقدمہ قدرت کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ کی بارگاہ میں. مولا تو ہی بتا کرے کیا، کہ یہ کہتے ہیں ہم اور یہ کہتے ہیں ہم کیا کریں؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو یا تو نہیں، یہ بھی نہیں، پھر یہ بھی نہیں کہا کہ بندو انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. توبہ کے لیے چلا تھا، ٹھیک ہے معاف کر دیا. اب وہاں توبہ کا عنوان ہی ختم ہے، توبہ کا عنوان ختم ہو گیا. وہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا، چاہے جبریل کے ذریعے یا ڈائریکٹ، اللہ کی مراد اللہ جانے، اللہ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں، یہ جو میرا بندہ انتقال کر گیا ہے اس کے گھر سے اس کا جسم ناپو، اس کے گھر سے، اس کی بستی سے اس کا جسم ناپو، اور اس کے جسم سے ولیوں کا آستانہ ناپو. اگر یہ آستانہ ولایت کے قریب ہے تو اس کو جنت میں لے جاؤ، اور یہ اپنے گھر کے قریب ہے تو اسے جہنم میں لے جاؤ. پتا چلا آستانہ ولایت کی اہمیت کتنی ہے. سبحان گھر اللہ. ان کا بھی تھا، گھر اس کا بھی تھا. ولیوں کے قریب رہنے والے کو قدرت کہہ رہی ہے جنت میں لے جاؤ. یہ صحیح سیاہ ستہ کی صحیح حدیث ہے. اور پھر چند ہی قدم چلا تھا، ابھی تو پہنچا بھی نہیں تھا، قریب بھی نہیں ہوا تھا. قدرت کو پیار کتنا آتا ہے ولی کے یہاں جانے والوں سے. اسی لیے
शैतान वली के यहाँ जाने नहीं देता, क्योंकि जानता है जब तुम वली के यहाँ जाओगे तो उसकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, जन्नती ना हो जाओगे, तो इसलिए वो जाने नहीं देता, वसवसे डालता है, यार वो जिंदा है कि मुर्दा है, अभी तो मिट्टी डाली थी, 800 साल हो गए, हड्डियां भी पिघल गई होगी, हम जाएंगे तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा, बोलेंगे तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे मालेगांव के कब्रिस्तान में सैकड़ों साल पुरानी कब्रें हैं, लेकिन हम जाते हैं तो बिला किसी तखसीस के सलाम भी करते हैं और हर मुर्दे से बात भी करते हैं। सलाम का उन्वान तो आपने बार बार सुना होगा, उन्हें तसल्लियां भी देते हैं, क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ए कब्र वालों तुम्हें सलाम हो। इसी में बस नहीं करते, उनके लिए दुआ भी करते हैं, मुखातिब होकर यग़फ़िरुल्लाहु लना वलकुम, अल्लाह तुम्हें भी बख्शे और हमें भी बख्शे। फिर उनको तसल्ली भी देते हैं, क्या कहते हैं, क्या तसल्ली देते हैं, कहते हैं व अंतुम सलफ़ून व नहनु बिल अस्र, तुम पहले आ गए, इंशाअल्लाह हम तुम्हारे बाद आने वाले हैं। ये कलाम किससे कर रहे हैं, जिन्नात से, फरिश्तों से, परियों से, किससे कर रहे हैं ये कलाम, आप किससे कर रहे हैं, मुर्दों से। और किससे कर रहे हैं, जो करीब की कब्र है उससे कर रहे हैं, या जो कोने में कब्र है उससे कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं। ये यहां वाला भी सुन रहा है, वहां वाला भी सुन रहा है, जिसके इंतकाल को 1 दिन हुआ वो भी सुन रहा है, जिसके इंतकाल को 1000 दिन हुआ वो भी सुन रहा है, और वो भी सुन रहा है जो झूठ बोलता था, वो भी सुन रहा है जो शराब पीता था, वो भी सुन रहा है जो चुगली करता था। अरे जब पापी तेरी आवाज सुन सकते हैं तो जिन्होंने पूरी जिंदगी खुदा की इबादत में गुजारी है, क्या वो लोग नहीं सुन सकते। सुभान अल्लाह।